ہاں بس ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آج کا جو ہمارا یہ موضوع ہے اس سے متعلق ہے کہ صدقات وغیرہ، عطیات، ہدیات، ان سب چیزوں کی شریعت نے کچھ مصارف طے کی ہیں۔ تو زکوٰۃ اور صدقات واجبہ جو ہیں ان کے اندر کچھ پابندیاں ہیں خصوصی۔ تو ہمارا جو موضوع ہے آج کا وہ ایک ایسی اس طرح کے اس سے متعلق ہے کہ وہ صدقہ واجبہ کے مصرف میں استعمال ہو یا صدقہ نفل۔ صدقہ نفل کا تو کیا مصرف ہے، وہ کہیں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ ہدیے والے ہی اس کا جو معاملہ ہے۔ لیکن صدقات واجبہ کا جو معاملہ ہے تو اس کی خاص جو شرائط ہیں ان کے مطابق۔ تو ہمارا مال حرام کے متعلق یہ مسئلہ چل رہا تھا۔ مال حرام سے متعلق ہمارا مسئلہ یہ جو اسکرین پہ لگا ہوا ہے، اسکرین پہ آ رہا ہے نا، اس مسئلے سے متعلق کہ مال حرام کسی کے پاس ہو اور اس کے مالک کا بھی کوئی علم نہیں ہے، مالک تک پہنچا نہیں سکتے، علم نہ ہونے کی وجہ سے مالک معلوم نہیں ہے، تو اس صورت میں یہ مال جو ہے لقطے کے حکم میں ہو جاتا ہے، جو فقہاء نے، علماء نے بیان فرمایا۔ اور لقطے کا حکم یہ ہوتا ہے پھر اس صورت میں کہ واجب التصدق ہو جاتا ہے، وہ جو اس کی شرائط واجب التصدق یہ مال ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اب یہاں پہ شیخ صاحب کا اور دیگر علماء کا اختلاف، صرف شیخ صاحب کا نہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور میں نے دیکھا تو پھر مزید بھی حوالہ جات اس میں ملے۔ اصل بات جو ہے وہ پہلے سمجھنی چاہیے ہم کو کہ حضرت شیخ صاحب کا موقف پہلے جو عامت الکتب میں جو علامہ شامی نے جس کی صراحت فرمائی اور دیگر فقہا کے ہاں ملتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ اس کا بھی مصرف صدقہ واجبہ کی طرح مساکین اور فقراء ہیں، یعنی جس کے اندر تملیغ ضروری ہے۔ تملیغ ضروری ہے، صدقہ واجبہ کی شرائط میں سے ایک تملیغ ہوتی ہے نا، تو تملیغ ضروری ہے۔ جب تملیغ کی شرط لگنے سے اس میں کیا ہوگا کہ مصالح المسلمین میں اس کا خرچ کرنا وہ درست نہیں ہوگا، کیونکہ تملیغ ضروری ہے، اور تملیغ تبھی متحقق ہوتی ہے جب کسی کو مالک بنایا جائے، اور مالک کسی فقیر یا مسکین کو بنایا جائے گا۔ عام جو ہے کتب میں اور جو ایک مسئلہ چلا آ رہا تھا وہ یہ تھا۔ تو حضرت شیخ صاحب نے اس پہ تحقیق فرمائی کہ یہ مال واجب التصدق تو ہے، لیکن یہ تملیغ اس میں ضروری نہیں ہے۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، آپ لوگ اپنے مائک کھول کے ساتھ ساتھ سوال کریں، ترتیب سے بھی کر سکتے ہیں، مطلب کوئی بات سمجھ نہیں آیا تو اس کو ریپیٹ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ یہ تملیغ والے اصل مسئلہ اس مال کے اندر ہمارا تملیغ کا ہے کہ تملیغ اس مال میں ضروری ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت شیخ صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکات میں عالیہ فرماتے ہیں کہ مولانا آپ نے جو ایک بات کی کہ ایک مسئلہ چلتا ہوا آ رہا تھا، یہ چلتا ہوا آنے سے کیا مطلب ہے؟ چلتا ہوا آنے سے مطلب یہ کہ علامہ شامی نے اس کی صراحت کی ہے کہ عامت، کیونکہ ابن شحنہ، امام ابن شحنہ کے حوالے سے وہاں پہ بات آئی کہ انہوں نے یہ بات کہی، تو علامہ شامی نے صراحتاً اس پہ رد کیا اور فرمایا کہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ عامت الکتب، یعنی عامت الکتب سے عام فقہ حنفی کی جو کتب علامہ شامی کے سامنے تھیں، ان سے علامہ شامی نے کہا کہ ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ اس مصارف میں دیا جائے، جن مصارف کا مقصد ان کا یہ ہے کہ یہ کل مفروضہ یعنی زکوٰۃ فرض، زکوٰۃ کا جو مصرف ہے، تملیغ وغیرہ کا جو حکم ہے وہی اس کا ہے، یہی صراحت ہدایہ میں بھی ہے۔ تو اس کو عامت الکتب اسی کو کہتے ہیں کہ مسئلہ چلا آ رہا تھا، تو یہ علامہ شامی کا موقف ہے۔ لیکن خود علامہ شامی کے موقف پہ وہ بعد میں ہم بتائیں گے، اور شیخ صاحب نے جو تحقیق بیان کی، شیخ صاحب نے اس میں بیان فرمایا کہ بھائی تملیغ کا اس میں ضروری ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ مال واجب التصدق تو ہے، لیکن یہ مال واجب التصدق اس بندے کے اوپر جس کے پاس ہے اس کے ذمے سے نکالنے کے لیے واجب التصدق ہے، اور اصل جس بندے کا مال ہے اس کی طرف سے تو یہ مال
واجب التصدق نہیں ہے، اس کی طرف سے تو یہ صدقہ نافلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے یہ صدقہ نافلہ ہو رہا ہے۔ ابھی عبارات وغیرہ شیئر کرنے میں مجھے تھوڑی مشکل ہوگی، تو وہ میں یہاں پہ جو عبارات ہم نے مسئلے میں لی ہیں وہ اسی میں دکھاؤں گا آپ کو۔ مولانا وہ عبارات یہ فتوے میں بھی موجود ہیں ہمارے پاس، اور فتویٰ عثمانی میں بھی موجود ہے نا، تو وہ یہاں پہ شیئر نیچے کریں گے تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جی اچھا، تو واجب التصدق ہونے میں ہی یہ مسئلہ ہے کہ وہ تو اصل مالک کی طرف سے تو صدقہ واجبہ نہیں ہے بلکہ نفل ہے صدقہ، تو اس وجہ سے شیخ صاحب فرماتے تملیغ کی پھر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی اس میں تملیغ ضروری ہونے کی۔ لیکن اس میں جب ہم نے مزید حضرت تحقیق یہ کر کے دیکھی ایک بات تو میں تھوڑی سی یہاں پہ عرض کرنا چاہوں گا جی جی کہ آپ اس بات کو واضح کریں نا، یہ بات واضح ہو نہیں پا رہی کہ یہ سوال کیسے پیدا ہوا، آیا اس کی فقہی تکیف کیسے کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، یعنی فقہی تکیف اس کی نقطے سے کی جا رہی ہے یا صدقات واجبہ میں سے کی کون سی قسم میں سے کی جا رہی ہے، تو پہلے وہ چیز بتا دیں تاکہ بات واضح ہو نا، کیونکہ ابھی بات بالکل واضح ہو ہی نہیں رہی۔ جی جی، ایک منٹ میں اس کی جو فقہی تکیف میں ہی اختلاف یہی بن رہا ہے نا کہ اگر اس کو صدقہ واجبہ میں لائیں، صدقات واجبہ میں، تو اس کا وہ مصرف ضروری ہوگا، یعنی جو ہم نے بتایا نا کہ فقراء اور مساکین کو تملیکن دینا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ لیکن اگر اس کی فقہی تکیف آپ کر دیں صدقہ نافلہ سے اصل مالک کی طرف سے صدقہ نافلہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو صدقہ نافلہ آپ کو پتہ ہے مصالح المسلمین میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میں نے عبارت ہائی لائٹ کی ہے نا، یہ عبارت بن جا ہوں رہی ہے نا، ہوں ہندیہ کی عبارت بن رہی ہے، جی يتصدق بقدر على الفقراء على عزيمة القضاء ان وجد هم مع التوبة الى اللہ تعالی، تو ہوں یہ اس کو اس لحاظ سے بنایا جا رہا ہے میرے خیال میں، اور پھر جی یہ جی نیچے بھی ہے کہ تحریک کرے تصدق علی الفقراء، یہ بھی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ جی اچھا، یہ عبارت آپ نے کھولی ہوئی ہے، یہ اسکرین میں نے میری طرف سے کھولی ہے نا؟ نہیں، یہ اسکرین آپ نے کھولی ہوئی ہے لیکن اس کے اوپر میں بھی حرکتیں کر رہا ہوں، اچھا اچھا، یعنی ارے آپشن میں ہے نے اس میں ہائی بہت لائٹ سارے کرنے کا حوالے آپشن۔ جمع کیے تھے، وہ حوالے اس میں نظر نہیں آ رہے، انا للہ، کیا سیو کرنا ان کو میں بھول گیا تھا، یہ کیا مسئلہ ہوگی۔ میں نے اس کے بعد حضرت کئی سارے حوالے اس مسئلے کے متعلق جمع کر لیے تھے، جن سے علامہ شامی نے جو بات فرمائی عامۃ الکتب والی، تو عامۃ الکتب میں اور بھی بہت ساری باتیں ملی تھیں ٹھیک جس ہے، سے شیخ صاحب کی باتوں کی تائید ہو رہی تھی صراحتاً، ہوں، ٹھیک ہے نا، ہاں ابھی یاد آ گیا، وہ میری پی ڈی ایف میں ہے، میں نے اس کا دوسری پی ڈی ایف کھولنے، شاید آپ نے جی پرانا فتویٰ کھولا جی ہوا ہے۔ میں نے وہ پی ڈی ایف میں رکھی ہوئی ہے، اس کا میں نے وہ نہیں بنایا تھا، وہ پی ڈی ایف نہیں، ورڈ میں ابھی ورڈ کھولتا ہوں، اس کا ورڈ فائل میں وہ شیئر کرتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اس میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچھا، اس کے اندر آپ لوگ یہ سمجھ لیں کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، اس بات میں بڑا اختلاف چلا، سمجھ لیں کہ عبارات میں اختلاف ہے، باقی صراحتاً کسی نے اختلاف پیش کیا نہیں ہے، لیکن فقہا کی خود عبارات میں اختلاف ہے۔ یہ مسئلہ اس قدر آسان نہیں ہے جس قدر شروع میں سمجھ رہا تھا کہ بھئی شیخ صاحب نے تو تحقیق پیش کی ہے، لیکن بظاہر جو علامہ شامی وغیرہ کو دیکھ کے ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ بالکل اسی طرح سے کوئی آسان سا مسئلہ ہے، لیکن جب میں نے دیکھا تو فقہا کی خود عبارات میں بہت ساری مختلف باتیں مل رہی۔ اب مثلا آپ یہاں سے شروع کریں، دیکھیں یہ جو عبارت ہے وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَفْرِيقُ ذِمَّتِ بِرَدِّهِ الْأَرْبَابِ إِنْ عُلِمُوا وَإِلَّا إِلَى الْفُقَرَاءِ، ٹھیک ہے، حسر کے ساتھ انہوں نے فقراء میں، علامہ شامی کا یہی مسلک ہے، ایک جگہ بالکل صراحتاً بھی ذکر کیا رد المختار میں، اور اس کے خلاف کرنے والوں پہ رد بھی کیا ہے، وہ یہاں پہ نہیں ہے، وہ یہاں پہ حوالہ نقل نہیں ہوا، وہ رہ گیا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہا علامہ شامی نے وہاں پہ یہ بھی کہا ہے کہ عامۃ الکتب میں یہی ہے، جیسے ہدایہ وغیرہ میں ہے بھی، لیکن اچھا مبسوط میں بھی اس طرح کی، مبسوط میں دونوں طرح کی چیزیں ملی علامہ سرخسی کے پاس، جیسے یہاں پہ علامہ سرخسی نے فرمایا کہ قصب خبیث جو ہے
اس کا کیا کرنا ہے، یہاں فرمائے اس میں حق فقیر ثابت ہو جاتا ہے، اس کو تھوڑا جبکہ سا بڑا کر دیں، جیسے تھوڑا سا بڑا کر دیں، یہ پلس کے نشان کے اوپر چلے جائیں، تھوڑا سا بڑا کر دیں، ہاں بس ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ویسے پوری ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ ہمارا جو مستدل ہے وہ یہ ہے، سمجھ رہے ہیں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ حق فقیر اس میں ثابت ہو گیا جیسے ہی اس کا تصدق واجب ہوا۔ ہوں علامہ سرخسی فرما رہے رحمۃ اللہ علیہ کہ واجب التصدق جیسے ہی ہوا یہ مال تو اس میں فقیر کا حق ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہاں کچھ اور بات چل رہی ہے پورے میں، لیکن یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ واجب التصدق ہونے کی وجہ سے حق فقیر ثابت ہونے سے اس سے پتہ لگتا ہے کہ تملیغ ضروری ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح یہ والی عبارت میں بھی یہ وہی پچھلی کی طرح بات ہے، ہوں یہاں اس کی محیط برہانی کی عبارت میں بھی یہی بات ہے جو مبسوط کی عبارت میں، یہ مستقل یہ عبارات ہیں۔ بذل المجہود میں حضرت علامہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل صراحتاً اس کو انحصار کیا ہے اسی بات پہ، لیکن ہوں آگے میں اس طرف جا رہا ہوں جس میں ہمارے دوسرے حوالہ جات آ جائیں، یہ سب اسی سے متعلق۔ اب یہ ہم آ گئے ایک جدید حوالے کی طرف جو فتاوی قاضی خان میں ہے۔ ہوں یہ دیکھیں، یہ کہتے ہیں وَإِلَّمْ يُعْرَفْ، اگر وہ لقطے کا مالک معلوم نہ ہو، ٹھیک ہے، اور قالوا الطریق فی ذلک ان یتصدق بها علی فقیر ثم ذلک الفقیر ينفقها فی ذلک الحوض، یہ مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ حوض بنایا تھا کسی نے وقف میں، وقف کر کے مال، اب وہ حوض بیکار ہو گیا تو اس حوض کا کیا کریں، تو کہتے ہیں کہ اس کو فقیر پر یعنی اس کا حکم لقطے کا ہو گیا، پیچھے یہ بات بھی پوری بیان کی ہے کہ اس کا حکم لقطے کا ہے، اور لقطے کا حکم پھر یہ ہے کہ اس کو فقیر پر صدقہ کریں، فقیر پھر اس کو حوض میں خرچ کرے، دوسرے کسی حوض میں، لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ اللُّقْطَةِ، یہ دیکھ رہے ہیں، ہوں تو لقطے کا حکم کیا بیان کر رہے ہیں، یہ فقیر پہ خرچ کرے، پھر فقیر اس کو خرچ کرے، اس سے معلوم چلا تملیک ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ اس عبارت کو؟ دیکھیں، صاف صاف ہے نا، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، بالکل صحیح سمجھ میں آ رہی ہے بالکل یہ واضح ہے بات، نا، دیکھیں یہ بات، لیکن اب لقطے کا اصل حکم جہاں انہوں نے واضح کیا ہے، تو کیا وہ یہ تصدق علی الفقراء ہی واضح کیا ہے؟ جس جگہ جی، لقطے کتاب اللقطہ ہے، کیا اس جگہ پر بھی یہی بات لکھی گئی ہے؟ فتاوی قاضی خان میں، فتاوی قاضی خان یا دیگر معتبرات میں کیا لکھا ہے؟ دیگر معتبرات کے اندر تو وہ 4 تقسیمیں کی گئی ہیں، 4 تقسیم میں آخری تقسیم کے اندر لقطے کا ذکر ہے، اس میں فقراء مساکین کا اور گم شدہ جو کسی کو مل جاتے ہیں، کوئی لقیط جس کو کہتے ہیں، ہوں کوئی گم شدہ مل جاتا ہے نا تو وہ بھی ہوں فقیر کے حکم میں ہوتا ہے۔ ہوں وہ ساتھ ساتھ ادھر کفن کی بات بھی آئی ہوئی ہے، خود شامی میں بھی ہے، ہوں تو شیخ صاحب نے اس سے بھی استدلال کیا کہ علامہ شامی خود اس کو اس کے ذریعے سے تکفین، حالانکہ کفن کے اندر تو تملیک نہیں ہوتی، ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ اس سے بھی پتہ لگتا ہے کہ تملیک ضروری نہیں ہے، ہوں صحیح ہے نا؟ سمجھ تو گئے؟ وہ بات ہر کتاب میں تقریباً وہی بات ہے، اور اس کے خلاف علامہ ابن شہانہ نے اس کو اچھا، اس میں یہ بات ذہن میں رہے کہ بعض فقہا وہ ہیں جنہوں نے اس کو خالص مصالح المسلمین کے ساتھ خاص کیا ہے، اور فقراء اور مساکین کو دینے کو جائز ہی نہیں رکھا ہے، یہ بھی ہوں ایک طبقہ ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کو فقراء و مساکین کے علاوہ کسی کو دینا جائز نہیں ہوں سمجھتا، ایک طبقہ وہ بھی ہے جو فقراء و مساکین کو دینا جائز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ مصالح المسلمین میں جائے گا یہ مال، ٹھیک ہوں ہے، اور فقراء و مساکین کو تو وہ لوگ مال دیں گے جن پر فقراء و مساکین کا حق ثابت ہو گیا، یعنی جن پہ صدقہ واجبہ ہے، جن کے ذمے اپنا ذاتی زکوٰۃ ہے، وہ دیں گے فقراء و مساکین کو، اچھا، یہ بھی۔ یہاں ایک بات آپ مولا ابراہیم صاحب، مولا عبدالقیوم صاحب کو ان میوٹ کریں، جی، تاکہ وہ بھی درمیان میں رائے دیں، میں کیونکہ انمیوٹ کروں گا، آپ کر دیں، ہاں آپ مجھے کریں گے، آتا کہاں میرے پاس اختیار نہیں ہے اس وقت، آپ ہے، یہ ایڈمن کہاں سے انمیوٹ ہوں گے، یہ یہ بس تو آپ نے بہت دیر سے بتائی بات، یہ مجھے میں چیٹ پہ سمجھ رہا جائیں، ہوں یہ خاموش کیوں چیٹ بیٹھے ہیں۔ چیٹ پہ لکھیں، چیٹ پہ جائیں، جی جی، اور اس کے اوپر ان کے مائک بنے ہوئے ہیں، وہ کلک کریں گے، یہ لوگ خود بھی اپنے مائک کو کلک کریں گے تو ان میوٹ ہو جائیں گے۔ تو یہ کر دینا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں پہ چیٹ میں یہ میں چلا گیا ہوں۔ یہ نیچے چیٹ کو کلک کریں گے، سب کے نام کھل جائیں گے۔ حضرت میں نے چیٹ کھولا ہے، کوئی نام وام تو نہیں کھلے۔ یہ سب کے نام نہیں آ رہے، میرا نام وغیرہ نہیں آ رہا، اور سے پارٹیسپیشن یار، چیٹ کے ساتھ جو پارٹیسپیشن ہے اس کو کھولیں۔ اچھا ہاں، وہ فرمایا نا اس کو کھول، جی اب آ گئے۔
یا ہاں حضرت، ان کے مائک پہ کلک کر دیں، آگے پھر یہ خود انمیوٹ کریں گے ارے اگر یہ بھائی یہ سن رہے تو ہیں تو، ورنہ تو آسک ٹو انمیوٹ ہو ہی ہاں نہیں رہا ہے. ہاں بس کر دیں، بس باقی یہ خود کریں گے، مولانا ابراہیم صاحب کو بھی ایسے کر دیں، آگے ان کی مرضی ہو سکتا ہے یہ آن کر کے خود سو گئے ہوں ہو ہی نہیں رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہاں نہیں یہ خود کریں گے، بس آپ نے صرف ان کو آپشن دینا ہے، کلک کریں گے تو آپشن ہوگا. اچھا اچھا وہ مولانا ابراہیم صاحب فرما رہے ہیں میرے پاس شور بہت زیادہ، خاموشی میں عافیت ہے ہاں اچھا. صحیح ہے، کوئی اور نہیں. مولانا عبد ال چلیں، کوئی مسئلہ چلیں نہیں. چلیں آگے چلیں، اب یہ میں نے کہا چلیں ان کو پتا ہو کہ ہم بات کرنا جی چاہیں تو کر سکتے ہیں. دیکھیں. اچھا آگے یہ خود علامہ قاضی خان کیا فرما رہے ہیں؟ دیکھیں آگے جو بات ہے وہ تو بالکل پچھلی عبارت سے مختلف لگ رہی ہے نا، یہ جو عبارت ہے، یہ والی جو عبارت ہے، ولا حاجت فی الی التصدق علی الفقراء. ٹھیک ہے. تو اس عبارت سے احمد رضا خان نے جد الممتار میں تفصیلی اس پر بحث کی ہے. آپ کو ہوں میں بتاؤں، انہوں نے اسی بات کو ثابت کیا. اچھا وہی موقف ہے جو میں نے 3 موقف بتایا، ان کا وہ موقف ہے کہ یہ مصالح المسلمین کے سوا فقراء و مساکین کو دینا ہی نہیں ہے، کیونکہ فقراء و مساکین کا حق تو ان پر ہے، جو اصحاب الاموال جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو گئی یا کوئی صدقہ واجبہ ہے تو وہ تو ویسے ان پر ثابت ہے، ان کو نہیں دینا ہے، یہ تو مصالح المسلمین میں استعمال ہونا ہے. انہوں نے اس طرح کی کچھ عبارات سے استدلال کیا کہ اولا یہ ہے کہ یہ قاضی کرے، تصدق فقیر پہ نہ کیا جائے. ٹھیک ہے، ہوں لیکن ان کا اس سے استدلال بنتا نہیں ہے بہرحال. اور ہوں دیگر عبارات ہیں جن سے کچھ استدلال بن جاتا ہے. اس عبارت میں مجھے جو ہے نا، ورنہ یہ بالکل واضح ہے، لیکن اس میں مجھے اس لیے وہ ہو رہا ہے کہ یہ حکم یہاں پہ وقف کی چیز کا چل رہا ہے. ٹھیک ہے. ہوں اور وقف کے اندر تو فقہا نے ویسے ہی بیان کیا ہے کہ وہ پھر متولی کے جاتا ہے یا قاضی کے جائے گا، اگر قاضی صحیح ہے، قاضی صحیح نہیں ہے تو متولی کے جائے گا. وہی مفتہ بھی قول بھی ہے. واقف کی ملکیت میں واپس جانے والا قول تو ہم لوگوں کے یہاں مفتہ بھی ہے بھی نہیں. تو ہوں یہ وقف کی بات ہے، اور یہ وقف کی وجہ سے ہی یہ والی عبارت لائی گئی ہے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے. وقف کی وجہ سے، جب ہوں وقف کی وجہ سے یہ عبارت لائیں تو پھر اس سے استدلال بنے گا ہی نہیں، کیونکہ ہوں لقطے تک کی عبارت تو یہ ہو گئی، اور لقطے ہوں کا حکم بھی ساتھ میں یہ ہو گیا کہ فقیر پہ صدقہ کرے اور فقیر اس سے ہوش بنائے. ہوں لیکن یہاں اب یہ سمجھ آ رہا ہے اس والی عبارت سے مجھے وقف، لیکن اگر اس کو وقف میں نہیں لیں اور اس کو لقطے سے ہی جوڑ دیں اس عبارت کو، تو پھر اس سے صاف صاف ثابت ہو رہا ہے کہ لقطے کا تصدق ضروری نہیں ہے فقیر پر. ٹھیک ہے. چلیں آگے چلیں. آگے یہ مسجد سے متعلق جو بیان کی. اچھا اس میں دیکھیں کہتے ہیں لا بأس لأہل المسجد ان يدفعوا الى فقیر او یبیعوه، یا خود بیچ دیں یا فقیر کو دے دیں. وَيَشْتَرُوا بِثَمَنِهِ وَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُ اللُّقْطَةِ. اس عبارت سے ثابت ہو رہا ہے، دیکھو یہ لقطے میں علامہ قاضی خان خود اختیار دے رہے ہیں فقیر کو دینے کا، خود بیچنے کا، اس کی قیمت سے کوئی چیز خریدنے کا. ہوں حالانکہ آگے کیا کہا، حکم حکم اللقطة. ہوں صحیح ہے نا. ہوں وقد ذکرنا ان الصحیح من الجواب بان بیعهم بغیر امر القاضی لا يصح. یہ وہی بات ہو گئی متولی والی بات. اس ہوں سے بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تملیک ضروری نہیں ہے. اگر ہوں تملیک ضروری ہوتی تو خود بیچنے کی اجازت کسی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی. ہوں ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا بات سمجھ میں آ گئی. ہاں 20 منٹ ہے آپ کے پاس، مزید بات کر لیں. بس یہ ابھی ختم کرتا ہوں، اس کو ہاں ٹھیک ہے. نمٹاتے ہیں اس کو. ہوں اچھا یہ وہی علامہ قاضی خان والی عبارت ہے، یہ اس ہاں میں کوئی بالکل صحیح ہے. نئی بات نہیں ہے، اس ہوں لیے اس پہ ہم وقت نہیں لگائیں گے. ہوں اچھا اس کے بعد نہیں آپ اس کو وقف کے اوپر کیوں لے کے آ رہے یہ ہیں؟ میں وقف سے وقف آپ پہ اس نہیں میں لا کیا رہا سمجھ حضرت. رہے ہیں؟ ہاں وقف جو ہے نا، وقف جب فالتو ہو جائے، سیدھے ہوں الفاظ میں، یعنی اس کا اب اس جگہ پہ کوئی کام ہی نہ رہے. ہوں سمجھ گئے؟ یعنی استعمال سے خارج ہو جائے. تو ہوں اب وہ جو چیز ہے جو استعمال کی نہیں رہی، جیسے حوض تھا وہ خراب ہو گیا، اب جو اس ہاں میں ٹھیک. اینٹیں لگی ہوئی ہیں، جو اس میں ملبہ ہوں ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے اس ٹھیک ہے. کو فقہا نے لقطے میں شمار کیا ہے. سمجھ گئے 20 ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. بات؟ سمجھے؟ ہوں تو جب وہ لقطہ ہو گیا تو اب ہمارا استدلال وہاں سے بنے گا نا. بالکل بنے گا، صحیح ہے.
سمجھ گئے؟ ہماری کیونکہ بھیس لقطے سے یہ ساری، کیونکہ اس کا حکم مال حرام کا حکم بھی لقطے کا ہی ہے، تو اس لیے یہ بات میں نے عرض کی۔ نہیں، یہ ایک آگے یہ جو بات بتائیں، لین التصدق عبارت ہوں عن التملک، ہوں ٹھیک ہے، تصدق دیکھیں، تملک سے ہاں عبارت ہے، صحیح، ٹھیک ہے، جی، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ یہ تو وہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے نا۔ بات اس سے تصدق کے واجب کی بات چل رہی ہے کہ تصدق کے واجب تو نام ہی تملک کا ہے، ہوں ٹھیک ہے نا؟ ہوں مالک جو کوئی مالک بنے گا اس کا، ہوں اور اس تملیک ہوگی، ہوں تو یہ تو واضح سی بات ہے، اس میں کوئی ایسی صحیح، بات نہیں ہے، ٹھیک صحیح ہے، ہے۔ اس میں اس میں جو ہے جو کام کی بات تھی نا، وہ یہی عمارت کے حوالے سے، اور یہ بھی وقف کی ہی بات چل رہی ہے، مرمت الوقف وما فضل صرف الى ذلك البر لان عمارت الوقف اهم من ادراک ذلك البر لان الوقف اذا انقطعت واذا عمر يصير ممكنا ادراک الاخر انفات۔ اچھا، یہ ساری بات اس کی چل رہی ہے، یہاں سے کہتے ہیں تصدق بالغلط على نوع من الفقراء نحو فک آثار المسلمین، یہ آثار المسلمین کو چھڑوانا یہ تو تملیک نہیں ہے، سمجھ گئے؟ اچھا، انہوں نے ایک نئی بات کر دی کہ بس نوع من الفقراء ہو، تو اس سے بھی شیخ صاحب کی بات ہی ثابت ہو رہی ہے کہ نوع من الفقراء تو تملیک تو ضروری نہیں ہے نا، تو ان کے تکفین ہو رہی ہے، جو بھی چیز ہو رہی، اور اس سے ہی وہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے، علامہ شامی کی بات بھی مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان حضرات نے بھی تملیک کو کہیں بھی ضروری قرار نہیں دیا صراحتاً، صحیح ہے۔ تو ان سے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ ان حضرات کی جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ فقراء و مساکین اس کا مصرف تو ہیں، لیکن فقراء و مساکین سے متعلق جتنی اشیاء ان کے فائدے کے لیے ہوں وہ بھی اس کا مصرف ہے، اس میں ان پہ تملیک کر کے دینا جیسے زکوٰۃ میں ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے، اسی لیے کہا کہ نوع من الفقراء فک اثار المسلمین، مسلمانوں کے قیدی چھڑانے کے لیے بھی اس پیسوں کو دے سکتے ہیں، حالانکہ تملیک تو نہیں ہے، قیدیوں کو چھڑانے میں کسی فقیر کو تملیکن تو نہیں دیا جا رہا، یا اعانت منقطع من الغزات، یا جو غازی نکلے ہیں ان کے لیے، یا اس جیسی جو بھی چیز ہو، یا اس جیسی جو بھی چیز ہے، یعنی جو فقراء کے فائدے کی چیز ہے اگرچہ اس میں تملک نہیں ہے، لأن هذا الوقف على الفقراء والأسراء والمنقطع، ٹھیک ہے، فقراء، اور یہ سارے فقراء میں شمار ہوتے ہیں، منقطع بھی فقراء میں شمار، کیونکہ جو اپنے علاقے سے کٹ گئے وہ جو مسافر کا حکم ہوتا ہے وہی حکم ہے، فَكَانُوا مِنْ أَهْلِ التَّصَدُّقِ عَلَيْهِمْ، تو یہ اہل تصدق، یہاں پہ صرف تصدق کو لازمی کیا، لیکن تو فَأَمَّا عِمَارَةُ مسجد اور رباط، کہہ رہے ہیں کہ مسجد کی عمارت اور رباط وغیرہ یہ نہیں بنا سکتے، ہوں ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ اچھا یہاں پہ یہ لوگ تملیغ کو اس میں جو ہے نا ثابت کر رہے ہیں، اور شیخ صاحب ثابت نہیں کر رہے، ہوں اب مثلا شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کسی فقیر کے کفن کا بندوبست کرنا یا یہ کرنا، یہ تو تملیغ نہیں ہے نا، ہوں لیکن یہاں انہوں نے اس جیسی چیزوں کو تملیغ میں شمار کیا ہے، اور ہوں مسجد پہ خرچ کرنے کو منع کر دیا ہے، ہوں فاما عمارت مسجد اور رباط ونحو ذلك مما ليس باهل للتملک، یعنی جن میں اہلیت تملک ہی نہیں ہے، ہوں تو اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ان کے نزدیک اہلیت تملک ہونا ضروری ہے، پھر ان کے ضروریات میں مصالح میں ان پیسوں کو خرچ کیا جا سکتا ہے، ہوں یہ بات جو ہے محیط البرہانی کی، یہ پوری لمبی چوڑی ہے، یہ سارا اس کا اصل یہی ہے، آگے اسی پہ رکھ کے انہوں نے تمام مسئلوں کو بیان کیا، میں نے ساری پوری عبارت نقل کر دی تھی، ہمارے ہاں پاس صحیح وقت ہے، ہے نہیں، ٹھیک ہے، دیر ہو رہی ہے۔ ہوں اچھا، اور نیچے اس سے بھی اچھا میں کچھ بالکل سری جو شیخ صاحب کے اس میں یہ دیکھیں آپ، یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا، والبلاد ہوں الخاصة بالمسلمين عمدة ما يتخلص فيها من المال نوعان بإزاء من المصرف نوع من المال زال، یہاں پہ دیکھو کترکت المیت لا وارث له وضوال من البہائم لا مالک ولقطة اخذها عنه بیت المال، یہ لقطے کا بھی حکم یہی ہے، ٹھیک ہوں ہے، یہ کہتے ہیں بس صحیح ہے، امثال نقطے کا ذالک واضح ہو گیا، من حق ہی، یہ آ گیا ان یصرف الى المنافع المشترکۃ، بالکل ہوں صریح ہے یہ ہوں کہ یہ منافع مشترکہ میں اس کو صرف کیا جائے گا، اس کا حق یہی ہے، ہوں دیکھ رہے ہیں،
हाँ, बेहतरीन हो गया। करील अनहार, नहरें बनवा दी कोई, या ये पुल बनवा दिए, मस्जिदें बनवा दी। ऊपर मुहित बुरहानी में मना आ रहा था मस्जिदों का, हम्म। लेकिन ये अल्लामा हजरत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह की इबारत में वो फरमा रहे, वमसाल उजालिक व नौउन हुआ सदकातुल मुस्लिमीन जुमिअत फी बैतिल माल व मिन हक़्क़ि अन युसरफ इला मा फीही तमलीकुन लिया। और ये दूसरी चीज जो है वल उयून, हम्म। ये अलग हुक्म है। यहाँ हमारी वाली बात यहाँ, अच्छा यहाँ से दूसरी बात शुरू हो रही है। ये गलत निशान लगाया इन्होंने, ये जो लगाया ना, हम्म। ये गलत है। हम्म। यहाँ से दूसरी बात है, इसको छोड़ दें, ये हम्म। पीछे से जुड़ी हुई है। यहाँ आके ठीक बात है। पूरी हो रही है, हमारी वाली बात यहाँ अब पूरी इसको नहीं हो काट रही, दीजिएगा बरस से, सही ये है। गलत लगी। तो ये बिल्कुल सही है। अल्लामा हजरत शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही बात बयान की है। हम्म। सही है ना। अच्छा, ये देखें यहाँ पे अल्लामा शामी ने बिल्कुल इस पे रद्द किया था, इस हम्म। बात पे। ये ये देखें, अल्लामा शामी फरमाते हैं कि अन्नहु युसरफ इलल मर्ज़ा वज़्ज़म वल्लक़ीत व इमारतिल क़नातिर, ये पुल वगैरह बनाने की जो बात आई, वमा अशबह वलाकिन्नहु मुखालिफुन लिमा फिल हिदाया वज़्ज़ाइलई अफ़ादहु शुरलाली आई फ़इन्नल लज़ी फिल हिदाया व आम्मतिल कुतुब हम्म। अन्नल्लज़ी युसरफ फी मसालिहिल मुस्लिमीन हुवा सालिस। यानी ऊपर जो तीसरी किस्म गुजरी थी अमवाल, हम्म। यहाँ चार किस्में बयान की अल्लामा शामी ने अमवाल की, अब वो हम्म। तफसील का मौका है नहीं। तो ये जो हम जिस किस्म की बात कर रहे हैं, ये चौथी किस्म है। तो हम्म। अल्लामा शामी कहते हैं कि चौथी किस्म के मसारिफ में ये दाखिल नहीं है ये चीजें। हम्म। सही समझ गए। समझ। अल्लामा शामी ने इसका रद्द किया है कि ये इसमें शामिल नहीं है, और अल्लामा शामी के बकौल ये बात हिदाया के, ज़ेलई के और आमतुल कुतुब के मुखालिफ है बिल्कुल। और हम्म। अल्लामा शामी कहते हैं कि मसालिहुल मुस्लिमीन में जो खर्च होगा वो तीसरे नंबर का माल है, चौथे नंबर का लुक्ते वाला जो माल है वो इसमें खर्च नहीं होगा। ये गलत बात है ठीक है, अल्लामा समझ। शामी के नजदीक। यही इबारत मैं आपसे अर्ज कर रहा था पहले। ठीक है। समझ गए। हाँ, ये यहाँ समझ से रहे हैं। देखें, यही बात चल रही है जम अल्लुक्तात, और ये पूरी बात फिर इबारतें पढ़ने का वक्त है नहीं। हाँ, ठीक है, जहाज करीब से तो गुजर रहे हैं। अच्छा, अल्लामा शामी की इस इबारत पे अच्छा खासा जो है ना, जो रद्द किया है, वो अहमद रजा खान ने जद्दुल मुमतार में, वो मेरे पास तमाम स्क्रीनशॉट्स हैं, वो मोबाइल में है मेरे पास, इसमें ठीक है। नहीं है। वो इंशाल्लाह हम ग्रुप में जो है शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वक्त है कम। हाँ, तो हाँ। अभी दीगर साथी अपने माइक खोल के बात कर लें जो भी है। जी, जी, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब, आप इस हवाले से कोई राय देना चाहें तो? अच्छा, मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब ने भी लिखा है कि बहुत उम्दा बात की है, उन्होंने बोला नहीं है, शायद बोलने में शोर वगैरह आने का अंदेशा है। यानी एटलीस्ट इस बात से ये बात वाज़ेह होगी कि ये मसला कोई मामूली नौइयत का मसला नहीं है। जी यानी बिल्कुल। कम से कम हमारे सामने जो माल हराम की तक़सीम की 4 सूरतें, उनकी आखिरी आखिरी 2 सूरतें तो बहुत अच्छे से वाज़ेह हो गई कि हम यानी एटलीस्ट मेरे पास तो ये बिल्कुल भी नहीं था। ये ज़हन में बिल्कुल भी नहीं था कि सदक़ात वाजिबा में कहीं तमल्लुक और कहीं इस नौइयत की बात भी हो सकती है या कोई फ़क़ीह कर सकता है। लेकिन कम से कम इन इबारात से एक बात बहुत खुल के सामने आ गई कि ये मसला बहुत हसास नौइयत का है और बहुत ही अहम नौइयत का है। यानी जब भी इस मौज़ू पे किताब देखी है, माल हराम के बारे में, छोड़ो यार इसको क्या देखना है, तो पता ही है। तो एटलीस्ट ये चीज़ इतनी अहम है और फ़ुक़हा ने इतनी बारीकी से इसके अंदर होगा, तो माशाअल्लाह बड़ी अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब मौलाना इब्राहिम साहब फरमा रहे हैं कि आपके नज़दीक क्या राय है? तो मौलाना इब्राहिम साहब, राय तो हम तय करेंगे ना आपस में बातचीत करके। बज़ाहिर जी तो राय शेखुल इस्लाम साहब की बात ही लग रही है ना हमें। जी तो शेखुल इस्लाम साहब ने फ़तावा उस्मानी में जो बात तफ़सील से की है, हज़रत थानवी के हवालाजात भी दिए हैं और दीगर हवालाजात भी हज़रत ने उसमें ज़िक्र फ़रमाए हैं। तो बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि वही राय है। लेकिन ज़ाहिर बात है, यहाँ डिस्कशन करने का मकसद ये है कि बस। नंबर 1 तो हमारे सामने हवाले की बात खुल के सामने आ जाए कि हवाले के अंदर क्या चीज़ लिखी हुई है। और दूसरा ये समझ में आ जाए कि साथी इसके ऊपर क्या इश्काल करते हैं।
ان کو ظاہر بات ہے سامنے مولانا ابراہیم صاحب کے ذہن میں کیا نقطہ ہے، مولانا عبدالقیوم صاحب کے ذہن میں کیا نقطہ ہے، یہ اس وقت کوئی نقطہ نہیں ہے، بعد میں اس کو ڈسکس کر لیں گے وہ بھی، لیکن کم از کم اس وقت رائے دیں. اگر بیگم پیچھے ڈنڈا لے کے کھڑی ہے تو وہ الگ بات ہے. ابھی جو ہے وقت نہیں ہے، ورنہ اس کے کافی سارے جو میں نے باقی حوالہ جات ڈھونڈے تو موبائل میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس میں اصل میں معتدل رائے بھی شیخ صاحب کی معلوم ہوتی ہے جو درمیانی ہے، یعنی شیخ صاحب نے دونوں اس میں رکھا ہے کہ بھئی فقراء مساکین بھی اس کا مصرف ہے. اچھا یہ بات ذہن میں رہے کہ اچھا بعض حضرات نے جیسے کہ استاد جی نے ایک مرتبہ مجھ سے بات، اس وجہ سے بھی مجھے اس بات سے بہت زیادہ شدید اختلاف ہو گیا تھا. یہ کانسیپٹ جو ہے نا آپ لوگ بھی کلیئر کر لیں، اس میں بالکل مسئلہ نہ رکھیے گا کہ تملیک نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ مال آپ کسی کو بھی دے دیا جائے. تملیک لازم نہ ہونے کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے. جو ہے کسی مالدار کو اس کو دینا کسی صورت جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ یہ دیکھیں ہاں نا، یہ ذہن یہ میں رہے بڑی اس. اہم بات ہے نا، یہ بہت اہم بات، میرے ذہن میں تو نہیں تھی یہ بات، لیکن یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے. کیونکہ مفتی شفیع صاحب، حضرت رفیع صاحب نے بھی تو یہ بات لکھی ہے نا کہ وہ مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے اس کو صدقات جاریہ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیا ایسا ہے؟ جی صدقات جاریہ میں استعمال کر سکتے ہیں، ہوں. مطلب جو ان کی رائے ہے اس سے جو ہوں. بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. ہوں. لیکن اس کو جو ہے اس میں استعمال نہیں کر سکتے. یعنی کسی امیر کو دے دیا، مالدار کو دے دیا، ایسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے اس میں، کیونکہ یہ اس کے اوپر سب کا اتفاق ہے. یعنی اس بات کو کسی نے بھی نہیں کہا ہے کہ یہ اٹھا کے جو ہے کسی مالدار کو دے دیا جائے، صاحب نصاب کو دے دیا جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں یہ مصالح المسلمین میں دیے جا سکتے ہیں، یا ہوں. اس طرح کی چیزیں بنوائی جا سکتی ہیں جو خیر کی جو کام ہوتے ہیں. ہوں. تو تو یہ ایک مرتبہ مولانا غلام رسول صاحب نے مجھ سے فرمایا تھا، یار فرمایا کہ تو تحقیق کر ڈھونڈ کے نکال، میں نے کہیں پڑھا تھا شیخ صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں تملیغ ضروری نہیں ہے، تو پھر یہ تو امیر کو بھی دے سکتے ہیں کسی کو صاحب نصاب کو. تو میں نے تلاش کیا تو اس سے میں یہی خلاصہ نکلا کہ شیخ صاحب کی بات کا بھی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، اور شیخ صاحب نے بھی یہ بات تسلیم کی اپنی اس میں کہ بھائی فقراء والی بات تک تو صحیح ہے، لیکن تملیغ کا ضروری کرنا جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا. ہوں. یہ بات شیخ صاحب نے بھی اس میں لکھی ہے. تو یہ بات جو ہے آپ لوگوں کے بھی ذہن میں رہے کہ تملیغ ضروری نہیں ہے کسی بھی صورت میں. تملیغ بول رہا ہوں، امیر کو مالدار کو دینے کا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، اس پہ اتفاق ہے. باقی شیخ صاحب کی رائے معتدل اس طرح سے کہ بعض لوگوں نے تو فقراء مساکین کو دینے سے ہی منع کر دیا، ہوں. جیسے احمد رضا خان صاحب نے کیا ہے. اور جامع الرموز کتاب ہے، شرح وقایہ کی شرح ہے وہ ایک، اس کے اندر بھی بڑی شدت سے لکھا ہوا ہے کہ جو ہے یہ صرف مصالح المسلمین میں اس طرح کے کام جیسے نہریں وغیرہ اور یہ مسجدیں، یہ کام اس سے کروائے جائیں گے، باقی فقراء کو تو مال وہی دے گا جس کے اوپر ہوں. لازم ہے. صحیح ہے، کہ تو مال اسے حرام بعد ہے تو مسئلہ نہیں. جی مولانا جی عبدالقیوم صاحب. حضرت یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا میں. آواز آ رہی ہے آپ حضرت کو؟ جی جی آ رہی ہے. تو ابھی محمد داؤد جی جی صاحب نے کہا کہ جو اغنیاء ہیں ان کو یہ مال نہیں دیا جائے گا. تو اس حوالے سے عرض کرنا ہے کہ جب شیخ صاحب کے اصول کے مطابق جو لقطے کے حکم ہیں، اور لقطہ یعنی اس کا تصدق تو واجب ہے، لیکن خود یعنی صدقات نافلہ کے اس میں ہے. اور شیخ صاحب نے خود بھی لکھا ہے کہ ہاشمی وغیرہ کو بھی یہ مال دیا جا سکتا ہے. تو پھر اس اصول کے مطابق تو غنی کو خارج کرنا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اغنیاء کو بھی دے سکتے ہیں، پھر تو جب ہاشمی کو دے سکتے ہیں تو اغنیاء کو خارج کرنا اس حوالے سے یہ کس اصول کی بنیاد پر ہو جاتا ہے؟ یہ بہت اہم بات آپ نے فرمائی. مولانا داؤد صاحب سوال دہرا دیجیے گا کیونکہ مولانا ابراہیم صاحب کی آواز بہت ڈم تھی. جی مولانا ابراہیم صاحب کا سوال یہ ہے کہ بھائی جب اس میں تملیغ ضروری ہی نہیں ہے اور یہ صدقہ نافلہ ہے جو حکم اس کا آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، اور صدقہ نافلہ تو جو ہے اس کو مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو پھر اس کے اندر کیا بات ہو گئی؟ اس کو مطلب کون سے اصول کی بنیاد پر آپ
اس لقطے میں، اس لقطے کے حکم سے اس قصب حرام کو، اس میں سے غنی کو نکال رہے ہیں آپ؟ کس اصول، کس دلیل کی بنیاد پہ نکال رہے ہیں؟ سوال یہ ہے۔ ایک اور سوال کا حصہ ہے کہ ہاشمی کو دینے کی اجازت بھی دی جا رہی ہے، تو جی، جب وہ ہاشمی دلیل کو ہے دینے مولانا کی ابراہیم اجازت دی صاحب کی۔ جا رہی ہے تو پھر غنی کو کیوں نہیں؟ جی دیکھیں، اس کے اندر، اس مال کے اندر جو اصل چیز ہے نا وہ حاجت ہے، ٹھیک ہے؟ وہ حاجت المسلمین ہو، مصالح المسلمین کے طور پر، ٹھیک، اور یا پھر انفرادی کوئی ہو، لیکن غنا کی صورت میں حاجت نہیں ہے۔ یہ عبارت بھی میری نظر سے گزری، اب مجھے یاد نہیں کہ یہاں میں نے حوالہ جات میں نقل کی یا نہیں، لیکن پھر بھی اپنی جگہ یہ کبھی اشکال ہے جو میرے ذہن میں بھی رہا۔ حاجت ہونے سے بھی اصولی طور پر تو بھائی اصول تو یہی ہے نا، جب ہم نے جس چیز کو، جس کا حکم دیا ہے، وہ ما لہا وما علیہا کے ساتھ پورا حکم آنا چاہیے نا، پھر وہ پورے حکم کا حق تو یہی ہے کہ اس کو جو ہے اغنیا کو دینا بھی جائز ہونا چاہیے، جو بات ہے۔ لیکن کسی فقیر نے بھی، یہ دیکھیں، ہاں یہ آ گیا حاجت المسلمین، سمجھ رہے ہیں؟ ایک جگہ پہ یہ بالکل واضح طور پر بھی یہ بات آئی ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے جو میں بول رہا تھا، لیکن ایک مثال بتا رہا ہوں۔ وما فی معناہ یصرف الی حاجت المسلمین، حاجت المسلمین کے اندر جو ہے نا ایک جگہ پہ سراتن یہ بھی آیا کہ کسی غنی کو دینا جو ہے وہ حاجت ہی نہیں ہے، کوئی غنی کو دینے کی حاجت بنتی نہیں ہے، تو کی نہیں بنتا، لیکن پھر بھی ایک دل میں ایک اس کا رہتا تو ہے کہ بھئی حاجت والی قید آپ کہاں سے لے آئے؟ اگر آپ نے اس کو صدقات نافلہ میں یا اس طرح کے بغیر تملیغ کے اس میں شامل کر ہی دیا ہے، تو پھر بیچ میں یہ کہاں سے آ گئی؟ تو سمجھ گئے آپ لوگ؟ اس کا میرے پاس کوئی خاص جواب نہیں ہے اس کے سوا کہ یہ حاجت والے حضرت یہ اصول۔ نیچے کی بات ہائی لائٹ کی ہے، تو اس کو دیکھیں ذرا۔ اس کے اندر تو یہ بات ہے کہ ولا مال فی بیت مال الخراج صرف ذالک من بیت مال الصدقہ وکان اس سے دینا نیچے علی والے بیت، لائن۔ لأن الصدقة حق الفقراء والمساكين فإذا صرف الإمام منها إلى غير ذلك للحاجة كان ذلك دينا لهم، یعنی یہ جتنے بھی صدقہ ہے وہ فقراء و مساکین کے لیے ہے، حاجت کے لیے، الامام الی غیر ذالک، اگر امام نے مجبوری میں کہیں اور کیا تو وہ اس پر قرضہ شمار ہوگا، یعنی دین ہو جائے گا، کیونکہ یہ حق تو فقراء و مساکین کے حاجت میں استعمال ہونے کا تھا، اور کہیں اور کر دیا تو یہ جو ہے اس پر قرض ہو جائے گا۔ دیکھیں مولانا ابراہیم صاحب اس حوالے سے کچھ فرمائیں کہ ان کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک بات جو آپ نے حاجت کی بات کی ہے نا، اس میں ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ جیسے جی مسافر ہوتا ہے، وہ مسافر اگر حاجت مند ہو جائے، اگرچہ وہ غنی ہے، لیکن اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حاجت جی اس کی جی، طرف متوجہ ہو چکی ہے، تو کوئی ہاں اس نوعیت بالکل، کا جواب بن سکتا ہے۔ ہاں بالکل۔ اچھا مولانا ابراہیم صاحب، آپ کچھ فرمائیے۔ جی حضرت، جیسے رائے تو ہمارے سب کے نزدیک معتدل شیخ صاحب کی ہی ہے، اور یعنی اب تک کی جو بات سامنے آئی اس کی بنیاد پر، اور آگے جو یہ مسئلہ ہے، شیخ صاحب نے جو اصول ذکر کیا ہے اس میں تو ترویاں بھی شامل ہیں، لیکن کسی فقیر نے یہ بات ذکر نہیں کی جیسے مولانا صاحب نے فرمایا، تو یہ بات مزید تحقیق طلب ہے۔ تو اس میں اگر مزید تحقیق کو جاری رکھا جائے اور کسی ایک نقطے پر تحقیق کو یعنی تمام کیا جائے تو پھر انشاءاللہ کوئی بات سامنے آ جائے گی۔ تو یہی میری اس پر وہ ہے، اور یہ تو یعنی آن لائن میٹنگ میں تو بہت ساری چیزیں پھر کٹ بھی جاتی ہیں، سامنے نہیں آتی ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایک تحریری صورت میں اس کو سامنے لایا جائے تو اس پر یعنی کچھ عرض کرنا بھی سب کے لیے آسان رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں سوالوں سے۔ اچھا، اس میں یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حضرت نے کیا یہ بھی شیخ صاحب کا ہی سیدھا سیدھا جو بالکل واضح موقف وہی ہے، حضرت شاہ ولی اللہ مودودی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دیگر حضرات کا بھی ہے، تو واقعی مسئلہ جو ہے کافی جو ہے تحقیق طلب ہے۔ پھر ایک طرف علامہ شامی ہیں جو رد کرنے والے ہیں، وہ بھی پھر، تو یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسے ہی جو ہے وہ کر سکیں، لیکن یہ کہ ایک اس کا خاکہ سامنے آ گیا انشاءاللہ۔ اب میں یا پھر کوئی بھی اس پہ ہم کام کریں تو اس کو جمع کریں گے، اس کے متعلق جتنا کچھ ہے اور اس کو ترتیب سے
ابھی تو صرف میرے کو جو حوالہ ملتا گیا میں ڈالتا گیا، کچھ جو ہے موبائل پہ ملے تو ان کے میں نے جلدی میں اسکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ لیے موبائل میں. تو اس طرح سے میرے پاس کافی حوالہ جات ہو گئے ہیں. مزید بھی اس پہ انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو اسی کو میں کام کر کے اس کو ایک ترتیب دے دوں گا اردو مضمون کی شکل میں. میں سمجھتا ہوں اگر ہم اس کو مضمون بنا دیں تو اس میں مختلف مذاہب جو آ رہے ہیں ہمارے سامنے ایک ترتیب سے پہلے وہ آ جائیں گے، پھر ان کی دلائل کی عبارات آ جائیں گی، پھر اس میں سارا لکھنے کے بعد پھر ہم اس کو رکھیں گے گروپ میں اور اس پہ ساتھیوں کو کہیں گے ساتھی دیکھیں کیا رائے آتی ہے، کیا راجے معلوم ہو رہا ہے کیا ہو، پھر اس کو ایک متفقہ رائے بنا کے اس میں آخر میں راجے کا بھی لکھ کے اس کو ہم اپنے پاس سے شائع کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں ہمارا پہلا رسالہ ہو جائے گا یہ. ہاں بسم اللہ کریں، آپ شروع کریں، اس کے اوپر کام کریں، پھر انشاءاللہ بڑوں کے سامنے بھی اس کو رکھیں گے. اور میں نے اس کو کافی ڈھونڈا، دارالعلوم کی طبیب وغیرہ کسی میں بھی جو شیخ صاحب نے کام کیا اس سے زیادہ کام کسی نے بھی نہیں کیا، حالانکہ ایک بہت کام طلب ہے یہ، ہوں، بہت لمبی ابحاث ہے. میں بتا رہا ہوں اس میں صرف احمد رضا خان کی آپ جد الممتار کی بحث دیکھ لیں، وہ بھی 2-3 صفحات پہ مشتمل ہے اور اچھی بحث ہے. ٹھیک، ہوں. اس کے علاوہ کتب میں بھی موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں جب ہم سامنے لے کے آئیں گے تو ایک نیا کام ہوگا انشاءاللہ یہ. ٹھیک ہے، آج کی نشست ہم یہیں تک رکھتے ہیں. مولانا جی عبدالقیوم صاحب، مولانا ابراہیم صاحب بھی شریک ہوئے ماشاءاللہ، اور فائدہ ہوا الحمدللہ. مجھے تو بے انتہا فائدہ ہوا. اس کو ریکارڈ بھی کیا ہے، انشاءاللہ اس کو گروپ میں بھی بھیجیں گے اور آگے بھی چلائیں گے انشاءاللہ. ابھی یہیں تک ہے. انشاءاللہ اس مضمون کو آپ لکھیے اور تسلی سے اس پہ کام کریں تاکہ ہم اس کے اندر کچھ اور کریں گے. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک، ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ جزاک اللہ خیرا. آپ لوگوں کا بھی. اور یہ زوم میٹنگ کے اندر آواز صاف رہی الحمدللہ، اور میرے خیال میں یہ اس سے بہتر ہے، واٹس ایپ کال سے بہتر ہے. تھوڑا کنیکٹیوٹی میں مسئلہ ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ سیٹ ہو جائے تو پھر بہت اچھا ہوتا ہے. سب ساتھی آپ کو جزاک جی اللہ کہہ رہے ہیں میسیج کے اندر. ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، ٹھیک ہے انشاءاللہ. استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.